بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ امام حسین کہ جن کے بارے میں رسول عربی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے ہوں، اور وہ حسین کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میری دنیا کے پھول ہیں، اور حسین علیہ السلام وہ کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور وہ حسین علیہ السلام کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین اور حسن جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آئیے اسی حسین پاک کی داستان شہادت پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور چند گھڑیاں آپ علیہ السلام کی یاد میں گزارنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 100 سے بھی کم جانثار میدان کربلا میں جہاد کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر ابن سعد کے لشکر کی تعداد بھی 20,000 سے کم نہ تھی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ ماحول پر امن رہے، خون خرابہ اور قتل و غارت نہ ہو، مگر دشمن اس پر ہرگز تیار نہ تھا۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح سے بھی ٹلنے والے نہیں ہیں اور ان کی نیت میں ہی فتور ہے، تو آپ علیہ السلام تمام حجت کے لیے ابن سعد کے لشکر کے قریب تشریف لے گئے اور خود ارشاد فرمایا، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرزند بطول ہوں، باب العلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں، برادر حسن رضی اللہ عنہ مجتبی ہوں، خون ناحق حرام ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل تو نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا گھر جلایا ہے اور نہ ہی کسی پر حملہ آور ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو۔ میں تم سے کسی چیز کا تعلق نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے جرم سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر میرے خون کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی ذرا عاقبت پر بھی نظر ڈالو، اور پھر یہ بھی جان لو کہ میں کون ہوں، کس کا لخت جگر ہوں، کس کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نور دیدہ ہوں۔ نجن کے پل صراط سے گزرتے وقت نہ آئے گی کہ اے اہل محشر اپنا سر جھکا لو اور آنکھیں بند کر لو، جس کی محبت کو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل اور خصائل تم خوب جانتے ہو، انہیں بھی تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تم نے خود مجھ کو یہاں بلایا اور اب میری مہمان نوازی کر رہے ہو۔ اے کوفہ والو، تمہیں میرا حسب و نسب معلوم ہے، جس کی مثال آج روئے زمین پر نہیں ہے۔ پھر سوچ لو کہ تم نے خود ہی مجھے خطوط لکھ کر بلوائے ہیں، پھر اب میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں۔ آپ نے خطوط کا تھیلا الٹتے ہوئے فرمایا۔ اپنے لکھے ہوئے خطوط کو دیکھ کر بھی کوفہ والوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے آپ کی طرف کوئی خط نہیں لکھا، یہ خود ہی کہیں سے گالی بنا لے آئے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کذب بیانی پر حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا، حجت تمام ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام اتمام حجت فرما کر واپس اپنے خیمہ کی طرف آئے تو مالک بن عروہ اپنا گھوڑا لے کر سامنے آیا اور یہ دیکھ کر کہ لشکر امام کے گرد آگ جل رہی ہے، کہا، اے حسین، تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے ہی یہی آگ لگا لی، نعوذ باللہ۔ اس کا گستاخانہ جملہ سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے اس کے منہ پر تیر مارنا چاہا، مگر پی کر صبر و تحمل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خبردار، میری طرف سے کوئی بھی جنگ کی ابتدا نہ کرے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک بارگاہ خداوند قدوس میں اٹھائے اور عرض کیا، یا اللہ، عذاب دوزخ سے قبل اس گستاخ
کو دنیا کی آتش میں مبتلا کر ابھی امام عالی مقام حضرت امام حسین پاک کے اٹھے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ دشمن اسلام کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ میں جا پھنسا اور وہ گھوڑے سے گر کر اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کے خندق میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے گستاخ کو فوراً ہی سزا دے دی۔ پھر ایک شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہا، حضرت حسین دیکھیے دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کو ایک قطرہ بھی پانی نہ ملے گا اور آپ پیاسے ہوگے، نعوذ باللہ۔ آپ نے پھر بارگاہ رب قدوس میں عرض کی کہ یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا بھاگا اور وہ شخص گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا اور پیاس کی شدت اس پر غالب آ گئی اور العطش العطش پکارتا تھا۔ جب پانی اس کے منہ کو لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، حتیٰ کہ اسی طرح پانی پانی پکارتا مر گیا اور پھر جہنم واصل ہو گیا۔ جب ابن سعد کے لشکر کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آدھا میں سے ایک بے باک نے آپ کی شان قدوس میں گستاخی کی جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ آپ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی اور بارگاہ رب العزت کے ہاں عرض کیا، یا رب اس بد زبان کو انصاف دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا فرمائی ہی تھی کہ اس بخت کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی، گھوڑے سے اترا اور ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا تو نجاست آلود تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک اور بدبخت کی جان نکل گئی، مگر سخت دان کوفہ کو پھر بھی حیرت نہ ہو سکی۔ یزیدی اسی بات پر بضد تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید شمر کی بیعت کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، مگر حق و صداقت کے علم بردار نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آخر کار کفر اور اسلام کی جنگ شروع ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے فرزندان اسلام ایک ایک کر کے میدان جنگ میں اترتے رہے اور متعدد یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے خود جام شہادت نوش کرتے گئے۔ آخر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے، بھتیجے، بھانجے اور چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی کفر و اسلام کی اس جنگ میں سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد شہید ہو کر بارگاہ خداوند قدوس حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا اور بارگاہ الہی میں سرخرو ہوئے۔ یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا جو سخت بیمار تھے سب کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ باغ نبوت کے پھول صرف 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا۔ چشم فلک نے تاریخ انسانی میں اس قدر دردناک مناظر دیکھے ہی کب تھے، مگر ابھی ایک منظر باقی تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھے، آپ کے خون سے یزیدی اپنی پیاس بجھانے کے لیے میدان جنگ میں دندناتے پھر رہے تھے۔ ان کے بعد حیدر کرار کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناز تھا کہ میرا یہ نواسہ اور شہزادہ علی جگر فاطمہ بطول اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اسلام کو بجائے گا، میدان میں اترتے ہیں۔ دشمن کا ایک ایک سخت دل مقابلے کے لیے آتا رہا اور آپ رضی اللہ عنہ انہیں جہنم واصل کرتے رہے۔ یزیدی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس طرح تو پورے لشکر کا صفایا ہو جائے گا۔ آخر کار یزیدیوں نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ پر سب نے مل کر حملہ کیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پاک سے خون بہنے لگا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی طلب نہ لاتے ہوئے ذوالجناح سے گرے اور اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا۔ اللہ کی حمد و ثنا کی۔
اور اپنے نانا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعائے مغفرت فرما ہی رہے تھے کہ ایک بخت اور کمینے نے آگے بڑھ کر حالت سجدہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ یوں حضرت فاطمہ الزہرا کے پیارے لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک 61 ہجری ماہ مطابق 10 اکتوبر 680 کو 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر اور 5 دن کی عمر مبارک میں شہادت نوش فرما کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کافی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر تو کٹوا دیا مگر باطل کے آگے نہ جھکایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کے خون مقدس سے دین اسلام کے شجر بے مثال کی آپ یاری فرمائی اور امت مسلمہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دین اسلام کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور تسلیم صبر و رضا کے پی کر امام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی بتایا کہ زندگی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں سے صبر و رضا کے ساتھ گزارنے کا نام ہے۔ آج ہم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دم تو بڑھتے ہیں مگر ہم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور فکر حریت پر سے پشت ڈال دیا ہے۔ معمولی سی پریشانی اور مشکل آ جائے تو صحیح نہیں جاتی اور پروردگار عالم کے ہاں شکوہ شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں، اور اس بات پر بھی کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم کس قدر حق بندگی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امتحان تو ہر مسلمان پر آتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں تو کبھی بے روزگاری اور معاشی تنگی کی شکل میں، کبھی اپنے تو کبھی بیگانے جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، کبھی بے اولادی کی فکر ستاتی ہے، کبھی انسان نافرمان اولاد کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو کبھی اسلام کی اصل روح سے ناآشنا ہمسائے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ آج امت مسلمہ اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں بسنے والے لوگ دہشت گردی کی ناگہانی عذاب میں مبتلا ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حق و باطل کی تمیز کرتے ہوئے کہ جھوٹے خداؤں اور آقاؤں سے اپنا دامن چھڑائیے اور اپنا قبلہ درست کرتے ہوئے اتفاق و اتحاد، صبر و رضا اپنا کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھام لے کہ یہی پیغام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ حافظ۔